کربلا جاری ہے، حسین ہے حسین، کربلا جاری ہے، حسین ہے حسین، کربلا جاری ہے، حسین ہے حسین ہے حسین ہے۔ ایک رات جب اللہ نے رکا بھی لکھا، دعوت نامہ بھیجا، نوکر بھی بھیجا، سواری بھی بھیجی، حسین کے نانا سے کہا کہ مجھے ملنے آ، چونکہ بڑی دیر ہو گئی ہے میرا محبوب، تجھے ویسے دیکھے ہوئے جو ویسے کو سمجھا ہے اس کو میں داد دے، چونکہ تو بشری لباس میں زمین پہ چلا گیا تو ان کی طرح پھرتا چلتا پھرتا ہے، ویسے بن کے آ جیسے تو میرے پاس تھا۔ رسول تشریف لے گئے۔ جاگنا ایک لفظ کے لیے آپ کو تکلیف دے رہا ہوں، سفر کرتے 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 ساری معراج پڑھے تو 20-25 دن پڑھتے رہے، چونکہ 36 علوم پر بندے کو عبور ہو تو پھر معراج مصطفیٰ سمجھ بھی سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے۔ ہمارے علم کی پرواز ہی نہیں، جو لکھا ہے کتاب میں وہی سنا رہا ہوں۔ سفر کرتے کرتے حجاب احدیت کے قریب پہنچے، سرکار نے پردے کے باہر بیٹھ کر کہا یہ والا پردہ نہ سمجھا کرو جو کپڑے والا جو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، وہ احدیت اور ابدیت کا پردہ ہے۔ کیا بات ہے یار، سرکار نے بیٹھ کر کہا السلام علیکم یا ربی، پروردگار میرا سلام ہے، میں صدقے آپ پر صدقے کے۔ جب سرکار نے کہا نا پروردگار میرا سلام، آواز آئی علیکم السلام یا حبیبی، محبوب ہمارا بھی سلام، جو اب پہنچا اسے قبر تک میں بہوا کروں گا۔ جیسے آیا نا سلام کا جواب پردے کے اندر سے، حسین کے نانے نے بلا تشریح یوں کان لگایا، پروردگار یہ تو بول رہا ہے؟ شاباش شاباش، کبھی محتاج نہیں ہوگا وہ ہاتھ جو سیدہ کی مجلس میں پھیلا ہوا ہے۔ ممبر سے وعدہ کر رہا ہوں جو نہیں اٹھا سکا اس کی اللہ کرے شیعہ ہی نہ ہو۔ آپ سلامت رہیں، تو میں صدقے ہو جاؤں۔ ہاں حبیب ہم بول رہے ہیں، آپ کے کیا کہنے یار، کیا بات ہے میرا بیٹا، کیا بات ہے تیری جو ہم پہ بولا ہے یار۔ ہاں حبیب ہم بول رہے ہیں، میں گاڑی سے اترا، پیر ساجد شاہ جی ملے، فضل ملا، اشرار ملا، یہ سارے عزادار ملے، گجرا والے سیالکوٹ والے، قبلہ کہاں سے آ رہے ہیں جی، وہاں سے چلے ہیں، دھند بڑی تھی، موٹر پہ بند تھا، پھر یہ تھا۔ یعنی جو بھی مہمان آتا ہے سب سے پہلے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ سفر آرام سے ہو گیا، تکلیف تو نہیں ہوئی، راستے میں پریشانی تو نہیں ہوئی۔ ہر بندہ میزبان، پہلا سوال ہی میزبان کا یہی ہوتا ہے۔ سلام دعا ہوئی، حبیب جی مالک، براق کی سواری اچھی لگی، جبریل کی نوکری پسند آئی، سدرہ کی سیر کی، عرش کو جوتی کے نیچے رکھا۔ شاباش، ادھر والے کیوں نہیں بولتے ہیں میرے چندہ؟ سر جی مالک، حبیب حوروں کے ترانے پسند آئے، انبیاء کا استقبال اچھا لگا، فرشتوں کا پروٹوکول پسند آیا، جنت کوثر تسنیم سلسبیل کی سیریں کی، جہنم میں دیکھے علی کے دشمن۔ کیا بات ہے، آپ نے حد کیا سر۔ رسول وہاں بیٹھ کر کہتے ہیں پروردگار کیا فائدہ ہے، 3 جماعت جو ثانی ہے، میں تمہارا نوکر بھی ہوں، آپ کے عقیدے کا چھوٹا سا وکیل بھی ہوں، تو ہوں بھی تواڈے پنڈ دا، ہاتھ پہ بننا اسے جملے تے بولنی تے پوری زندگی جعفر نو داد نہ دیویں، زندگی دی خیرات پہ منگ جیو، یہ ہاتھ نہیں ہے کول ہے، اور جیو میرے پترو۔ پیر تو صدق شاہ صاحب، یہ ازادار ہاتھ اچھے، میں نوکر ہوں آپ کا۔ امیر مختار صاحب، عادل بھائی، آغا جی، بھائی جان، سر، سید، مرشد، کتنی داد دی بابا جی فیروز والے سید بادشاہ، کتنی داد دیتی جے، حد کر دی نا چودھری شوکت صاحب، انہوں نے حد کی دی ہے نا، پر لفظ ہونے جتھے جعفر قبر میں جا کے تیری گواہی علی کے سامنے دے گا کہ مولا انہوں نے حد کی تھی۔ جب اللہ نے کہا نا تو اتنے جبریل کی زبان میں اتنی طاقت ہے، جب وہ بت کا رشتہ مانگے، سرکار مصطفیٰ ہاتھ باندھ کہتے چل چل پروردگار، جلال میں نہ
تو ناراض نہ ہو، رشتہ ہو گیا بطول کا علی کے لیے، چل اسی رشتے کو پکا کرنے کے لیے ہاتھ ملا۔ یہ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے ہیں جوان ہو کر بھی یار دکھی دیا چودھری صاحب انہوں نے، ہاتھ اونچے حیدری، اللہ اکبر۔ نہ کفر، نہ شرک، نہ غلب، نہ نصیریت، کچھ بھی نہیں۔ او میرا بیٹا، او میرا بیٹا، 25 رجب قاسم پور کھرلا کا اعلان پڑھ رہے ہیں سر، انشاءاللہ قاسم پور کھرلا نو جواب دے سکنے سر۔ فرمائے اس رشتے کو پکا کرنے کے لیے جی ہاں میں صاحب کا جملہ پڑھنے لگا ہوں، چلو اس کا فرمائش ہوگی، مومن کی بھی جوان ہے میرا بھائی۔ چونکہ یہ جب شادی ہوئی تھی نا علی اور سیدہ کی تو 2 نکاح ہوئے، ایک ہوا عرش پر، ایک ہوا زمین پر۔ وہاں انتظام اللہ کی طرف سے ہوا، یہاں اہتمام مصطفیٰ کی طرف سے۔ وہاں نکاح جبریل نے سیغے پڑھے، یہاں سرکار مصطفیٰ نے۔ چونکہ زمین والا نکاح خاں بڑا ہے تو بات زمین کی ہونی چاہیے۔ محمد سے بڑا کون ہے؟ سرکار مصطفیٰ نے سیغے پڑھے تھے۔ سرکار تشریف لے گیا بیٹی کے حجرے میں، رحمت والا ہاتھ سر پہ رکھا، فرمایا بیٹا میں 500 درہم حق مہر کے عوض تمہارا سیغہ نکاح علی ابن ابی طالب کے ساتھ پڑھا دوں، اجازت ہے؟ وہ سیدہ جس نے حیا کو حیا ہونا سکھایا، یہ جو ہاتھ آپ فضل اٹھے نا مولا کی قسم اللہ صاحب، انہوں نے قیمت دی ہے یار، ادھر والے کیوں ٹھنڈے ٹھنڈے ہو گئے ہو یار، سمجھ بھائی؟ جس نے حیا کو حیا ہونا سکھایا، ملا میرے بچوں چندہ، بی بی نے چہرے سے پردہ ہٹایا، بابا کو سلام کیا، سرکار نے بیٹی کے سلام کا جواب دیا، اور مخدومہ نے جملہ فرمایا، ہائے ہائے بابا جی آپ اپنی مرضی سے میری شادی علی سے کروا رہے ہیں یا وہ علی، اس علی کا گھر آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ کہتا بیٹا آپ مجھ سے بہتر کون جانتا ہے، میں وما جانتے کی زبان کا مالک ہوں، جب تک وہ نہ بولے میں بولتا ہی نہیں۔ اسی کا حکم ہے کہ تیری شادی علی کے ساتھ ہو۔ یہ بھی کہتی بابا اگر تو مرضی ہے صرف آپ کی، یار پورا گجرانوالہ ڈویژن میرے سامنے ہے تو پورا شیخوپورہ ڈویژن میرے سامنے، یہ میں ہاتھ باندھ کے آپ کے سامنے کھڑا ہوں، جملے کی قیمت دینا۔ بابا اگر تو آپ اپنی مرضی سے کروا رہے ہیں تو میں 1 درہم بھی حق مہر نہیں لیتی، اگر اللہ کی مرضی ہے کہ علی کا گھر آباد ہو تو پھر میں فاطمہ ہوں۔ تھکے ہوئے بندے کو میں نے زندگی میں یار بھی نہیں بنایا، دوستی کی نہیں ہے، صرف راستے میں تھک جائے وہ اچھا ہوتا ہے۔ بی بی نے کہا حق مہر میرے معیار کا ہو، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی میرا بھائی۔ فنزل الجبریل علی الارض، جبریل زمین پہ نازل ہوا، دستک دی دروازے پر، سرکار بہر گئے تو جبریل کھڑا ہے، بلا تشبیہ جبریل کے ہاتھ میں سبز رنگ کا رکا۔ اس نے سرکار کا مولا یہ اللہ نے حق مہر لکھ کے بھیجا ہے سیدہ کے لیے، تو یہ ذرا مخدومہ کو سنائیں۔ بیٹی کو حجرے میں بابا جی سرکار تشریف لے آئے، کہا بیٹا یہ اللہ نے حق مہر 1 روپیہ ہو یا 1 کروڑ اپنی جیب سے دینا ہے، اور واجب ہوتا ہے دینا، یہ نہیں دے سکتا پھر ترلے پانے پہ دیں، معافی دے، ہاں یا وہ معاف کرے زوجہ، ورنہ دینا واجب ہے۔ بیٹا یہ اللہ نے حق مہر لکھ کے بھیجا ہے۔ کیا بابا؟ درود و سلام کے بعد اللہ کہتا ہے کہ پوری زمین، واہ بھائی واہ، آپ کی تعمیل میں یہ سارے خوش ہو گئے یار۔ لالا جی سے لے کر آخری حلالی تک ادھر پیر مظفر شاہ سے لے کر وہ آخری میرے بچے سے لے کر جو دروازے تک ادھر جو سردار میرے کھڑے ہو، یہ ہاتھ باندھ کر ایک جملہ کہنے لگا ہوں، میں جو باندھ رہا ہوں تو تم اٹھا لو گے تو میرا دل لگ جائے گا۔ بطول کا حق مہر ہے ڈوگرا صاحب ساری زمین، اگر زمین بطول کا حق مہر ہے بھائی جان تو ملکیت علی کی ہے۔ اگر تجھے شیعہ ہو کر بھی علی اچھا نہیں لگتا تو ذرا سجدہ زمین پہ نہ کیا کرو۔ وہ تھا کیا ہے
میں کہا آپ کے قریب آ گیا، ہم سلامت رہا تجھے ہے دری، تھکانے نہیں بھیجان آپ کو، ساری زمین تیرا حق مہر۔ بی بی کہتے بابا اس کریم نے بڑا کرم کیا لیکن تھوڑا ہے، ایک دو، تھوڑا ہے۔ مخدومہ نے کہا، علامہ صاحب مخدومہ نے کہا تھوڑا ہے، پھر جبریل آ گیا، پھر دستک دی، پھر سرکار گئے، پھر جبریل، وہ اب کیا ہوا؟ اس نے کہا سرکار جب پھر حق مہر لکھ کے اللہ نے اور بھیجا ہے، یہ ذرا مخدومہ کو سنائے۔ بیٹا اللہ درود و سلام کے بعد کہتا ہے پہلے زمین دی تھی اب سارے آسمان، تیرا حق مہر۔ بی بی کہتے بابا تھوڑا ہے، تھوڑا ہے، پھر جبریل آ گیا تیسرا رکا لے کر، سرکار یہ مخدومہ کو سنائے۔ بابا اب کیا لکھا؟ بیٹا اب اللہ کہہ رہے ساری کائنات، زمینوں پہ بولے ہو، کائنات پہ چپ کر گئے ہو، کائنات ایک جہان نہیں، جتنی کائنات ہے ساری تیرا حق مہر۔ بی بی کہتی ہے تھوڑا ہے۔ ملک جی بڑے گھر دیا بیٹیوں کے حق مہر بڑے ہوتے ہیں، کائنات کے سب سے بڑے سلطان کی بیٹی ہے حسین کی اماں۔ بی بی نے کہا نا کائنات بھی تھوڑی ہے، اسرار مولا دی قسم یہ لفظ مجھے پسند ہے، شاید ان کو نہ بھی ہے تو مجھے معافی دینا۔ جب بی بی نے کہا نا کائنات تھوڑی ہے، جبریل کا منہ اتر گیا۔ پھر مظفر شاہ اللہ کہتا ہے جبریل تیرا منہ کیوں اتر گیا؟ اس نے کہا سرکار کائنات پوری لکھ کے دے بیٹھے، مخدومہ فرما رہی ہے تھوڑا ہے، استاد کی بارات نہ خالی جائے۔ علی استاد ہے جبریل کا یار، اللہ کہتا ہے اور جبریل علی کی بارات اور خالی، یہ کس نے کہا ہے؟ اگر وہ فاطمہ ہے تو میں اللہ ہوں، میری ایک کن میں کھربھاؤ کائناتیں بند بھی ہیں، میں مٹا بھی سکتا ہوں، میں بنا بھی سکتا ہوں۔ پوچھ تو صحیح میری محبوب کی بیٹی سے، علی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے حق مہر میں مانگنا کیا چاہتی ہے؟ میں اللہ ابھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ پورا پنڈال ہم کہتے ہیں نا اٹھ کے بولے تو داد تھوڑی ہے، نہ چونکہ اب تم نے سن کے یہ جملہ ہی آپ کو یاد ہو گیا، چپ کر جاؤ تو داد پوری ہے، ورنہ جتنا بھی بولو تھوڑا ہے۔ اللہ نے کہا پوچھ میرے محبوب کی بیٹی سے حق مہر میں لینا کیا چاہتی ہے، اور حق مہر دینا واجب ہوتا ہے۔ اس وقت سیدہ نے اپنی مسلط چھوڑ کر مصلی بچھا کر اللہ کو سجدہ کر کے ہاتھ باندھ کے کہتے مالک نہ زمین چاہیے، نہ آسمان چاہیے، نہ کائنات چاہیے، بس میرے حق مہر میں لکھ دے کہ قیامت کے دن تو علی کے شیوں سے حساب نہیں لے گا۔